آپ نے شبہ بھی سماعت فرمایا کہ 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ طیبہ حسنین کریمین کی امی جان مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال 3 رمضان المبارک کو ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہے، اور حضرت سیدہ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی یبزینی ما یبزیہا، فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب ایک بات سمجھنے کی ہے، جب یہ فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو اللہ کی طرف سے جو برکات اللہ کے نبی پر نازل ہوں گی وہ سیدہ کو بھی حصہ ملے گا۔ صاحب ظاہر ہے جو برکتیں اللہ کے نبی کے جسم پر نازل ہوں گی وہ برکات کا حصہ حضرت خاتون جنت کو بھی ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اور جو اس کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ صاحب ظاہر ہے اب ہاتھ کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو ہوتی ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، کیونکہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ فرمایا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، یہاں عموماً سلام پڑھنے والے ہمارے دوست کہتے ہیں سیدہ زاہدہ، اصل شعر یہ نہیں ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے۔ کوئی کسی کو دیکھ کے کہتا ہے مجھے اسے دیکھ کے سکون ملتا ہے، کوئی کسی کو دیکھ کے، اور یقیناً سارے والدین اپنے اولاد کو دیکھ کے انہیں سکون ملتا ہے۔ امام الانبیاء کو سکون سیدہ خاتون جنت کو دیکھ کے ملتا ہے۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی سنی، حیران رہ گیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، اس کو غور سے آپ نے سننا ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اور حضرت عمر پر تان و تشنیع کی تسبیحاں پڑھنے والوں کے منہ پہ زوردار تماچا ہے، جو حضرت عمر کے بارے میں غلط تسبیحاں نکالتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کوئی بات کرنی ہوتی، پوچھنی ہوتی، تو ہم کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ بات کرنے سے پہلے یہ کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے۔ لیکن اگلی بات جو میں نے سنانی ہے وہ یہ ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرما رہے تھے فدا کے امی و ابی فاطمہ، فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہو جائے۔ نہیں سمجھ آئی؟
سارے صحابہ، سارا زمانہ یہ کہتا ہے نبی آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، اور نبی فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ اللہ اکبر! یہ میں پڑھ کے ایک دفعہ لرز گیا، کیا شان پائی ہے فاطمہ زہرا نے کہ نبی جسے کہیں کہ میری ماں بھی آپ پر فدا، میرے باپ بھی آپ پر فدا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ساری کائنات فاطمہ تجھ پہ فدا ہے، سب کی ذات تجھ پہ فدا ہے، بلکہ مجھ سید اسد کی ذات بھی فدا، میری ماں بھی فدا، میری جان بھی فدا، ساری کائنات بھی فدا فاطمہ پہ ہے۔ چھوٹی بات ہے، سارا زمانہ نبی سے کہے نبی ہم آپ پہ فدا، اور نبی کہتے ہیں میرے ماں باپ فاطمہ تجھ پہ فدا۔ یہ شان سیدہ خاتون جنت نے پائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلوہ گر ہیں، آپ نے 4 لکیریں کھینچی زمین پہ۔ کتنی؟ 4 زمین پہ 4 لکیریں کھینچی۔ صحابہ کرام سے فرمایا آپ سمجھ گئے کہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو کچھ نہیں سمجھ آئے، یہ 4 لکیریں ہی ہیں۔ فرمایا یہ 4 لکیریں کھینچ کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں۔ آج آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں، دنیا میں ازل سے لے کے ابد تک جناب آدم کی اولاد میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنی خواتین آئیں گی، ان سب میں افضل کتنی عورتیں ہیں؟ 4۔ اللہ اکبر! سنیے آگے پہلا نمبر کس کا آتا ہے، غور سے سننا ہے آپ نے۔ فرمایا پہلا نمبر جس کا ہے وہ فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ساری دنیا کی عورتوں میں پہلے نمبر کا مقام جس نے پایا اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا دوسرا نمبر فاطمہ زہرا کا ہے، تیسرا نمبر آسیہ، حضرت آسیہ کا ہے، فرعون کی بیوی۔ ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے پالا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور چوتھا نمبر فرمایا حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ سمجھ آئیے؟ پھر ایک دن میرے آقا جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تشریف فرما ہیں، میرے نبی بڑے خوش ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور آج خیر تو ہے، بڑے خوش لگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج ایک فرشتہ آیا ہے، اور وہ پہلی دفعہ میرے پاس آیا، اور اس نے خود آ کے بتایا ہے کہ میں نے اللہ سے آج اجازت لی، یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کو سلام کراؤں اور ایک خوشخبری بھی سناؤں۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتے تجھے اجازت ہے، اور میں وہ خوشخبری بھیجنا چاہتا تھا اپنے نبی تک، چل جاتے جاتے تو لے جا۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میرا سلام قبول کیجیے، اور خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ یہ اسپیشلی آیا فرشتہ، سلام بھی کیا اور آگے یہ خوشخبری سنائی۔ فرمایا فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے جو پھول ہیں حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ! جنتی جوانوں کی سردار۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جنت میں راج تو پھر سارا انہی کا ہے، عورتوں پہ بھی سرداری انہی کی ہے، مردوں پہ بھی سرداری انہی کی ہے، تو اسی لیے تو فرمایا نا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے کہ جنت میں کرے گی راج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے کہ جنت میں کرے گی راج زہرا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ارشاد فرمانے لگے فاطمہ
کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ یا رسول اللہ میں ہمیشہ ہی راضی ہوں۔ فرمایا میں ایک خاص بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ آپ فرمائیں۔ فرمایا کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ وہی حدیث ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلوہ گر رہے ہیں، حضرت خاتون جنت کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کان میں ایک بات کی، کان میں۔ حضرت خاتون جنت نے جب بات سنی تو رونے لگی، انتہائی تیز آہ و بکا کرنے لگی۔ گھر تھا، امہات المومنین جلوہ گر تھیں، آپ فرماتی ہیں ہم پریشان ہوئی بھی نبی علیہ السلام نے کیا بات کی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو روتے دیکھا تو پھر اپنے پاس بلایا اور کان میں پھر ایک بات کی تو خاتون جنت روتے روتے مسکرانے لگی، سبحان اللہ، مسکرانے لگی۔ یہ وقت گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا۔ تب تک حضرت خاتون جنت نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ میرے نبی نے کان میں کیا کہا ہے۔ یہ پردہ تھا، ایک راز تھا، اور اس راز کی رازداں بن کے رہی سیدہ خاتون جنت، اور نبی علیہ السلام کی زندگی ظاہری زندگی مبارک تک کسی کو نہیں بتایا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا پھر ام المومنین سیدہ طیبہ عفیفہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تماچا ہے ان کالے منہ والوں پر۔ ام المومنین نے اپنی بیٹی کو بلایا اور فرمایا فاطمہ، نبی علیہ السلام تو وصال با کمال کر گئے ہیں، راز تو زندگی تک ہی ہوتا ہے، اب تو بتا دیں، آپ نے کمال پردہ رکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نبی کی رازداں ہیں، لیکن آج تو بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا۔ سیدہ خاتون جنت فرمانے لگی ماں جی، پہلی بار جب نبی علیہ السلام نے میرے کان میں بات کی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں اس دنیا کو الوداع کہہ کے اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں۔ اس پر میں رونے لگی اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی، میری زندگی کیا ہوگی پھر آپ کے بغیر یہاں۔ تو میرے نبی نے پھر مجھے قریب کیا اور کان میں کہا فاطمہ تم بھی جلد میرے پاس آ جاؤ گی۔ تو جب میں نے سنا تو پھر میں خوش ہو گئی، اچھا میں اپنے ابا جان کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ لاڈ پیار نبی علیہ السلام کا حضرت سیدہ خاتون جنت سے۔ اور آخر میں ایک روایت کمال کی، بعض محدثین نے اس کو نقل کیا، حضرت سیدہ خاتون جنت نے آخری زندگی کے لمحات میں جب آپ کا وصال ہوا ہونے لگا تو حضرت علی شیر خدا کو بلایا اور بلا کے فرمایا ایک جگہ میں نے ایک پرچی لکھ کے رکھی ہوئی ہے وہ لے آؤ، اور یاد رکھنا اس کو میرے کفن کے ساتھ رکھنا ہے، جب میں انتقال کر جاؤں میرے کفن کے اندر رکھنا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے فاطمہ بتاؤ تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے۔ آپ فرمانے لگی ساری زندگی میں نے کسی کو نہیں بتایا اس میں کیا لکھا ہے، آج جاتے جاتے صرف آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب میرا نکاح آپ سے ہوا تو مجھ سے میرے ابا جان نے پوچھا کہ یہ حق بار ہم رکھ رہے ہیں آپ کا، آپ کو قبول ہے؟ تو میں نے کہا آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں لیکن اس مہر پہ میں راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ پھر میرے ابا جان نے فرمایا کہ اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ کے مہر میں جنت کی ساری نعمتیں رکھ دیتے ہیں، آپ اس پہ راضی ہیں؟ تو میں نے کہا میں اس پہ بھی راضی نہیں، کیونکہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں اور حق مہر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے اس شان کا، میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتے یہ پیغام لائے فاطمہ تم راضی ہو جاؤ، تمہیں ہم
راضی کریں گے اور بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری، کس چیز پہ تم راضی ہو؟ تو سیدہ فرمانے لگی میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تب راضی ہوں کہ میرے مہر میں میرے نبی کی امت کو بخش دیا جائے۔ میں تب راضی ہوں جب مجھ سے یہ وعدہ دیا جائے کہ میرے بابا جان کی امت کو بخشش عطا کی جائے گی۔ یہ اس پہ لکھا ہوا ہے اور اللہ اس پہ راضی ہو گیا، اللہ آمادہ ہو گیا، اور میں یہ لے کے قبر میں جاؤں گی اور قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گی یا اللہ تو نے مجھے مہر میں وعدہ کیا تھا، آج میرے نبی کی امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ یہ لجبالی ہے، یہ کمال کرم نوازی ہے ان کی کہ امت سے اتنا پیار ہے، اپنے باپا جان کی امت کا اتنا خیال ہے کہ کیونکہ کیوں نہ ہو، انہوں نے دیکھا تھا کہ نبی ساری رات اپنے امت کی بخشش مانگتے رہتے تھے۔ اور پھر حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کے دونوں شہزادے ایک مرتبہ، روزے کی مناسبت سے چلو سنا دو، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ اور یہاں ایک سوال کا جواب بھی ہے، اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے، کہتے ہیں جی منت جنت کیا ہوتی ہے، یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، اور تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیں سورہ حل اتی علی الانسان، اس کے شان نزول میں باقاعدہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، فرمایا فاطمہ خیر ہے کیوں پریشان ہو؟ فرمایا حضور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے شہزادے کافی دنوں سے علیل ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم نظر مانو۔ کیا کرو؟ عربی میں منت کو نظر کہتے ہیں، منت مانو۔ عرض کی حضور ہو گیا، ہم مان لیتے۔ منت مانی حضرت علی شیر خدا نے بھی، سیدہ خاتون جنت نے بھی، اور آپ کی کنیز حضرت فضا نے بھی۔ کیا منت مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں؟ ہاں، منت اس طرح کی ہونی چاہیے۔ ویسے ہمارے لوگ بھی عجیب قسم کی منتیں مانتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے میں وہاں جا کے یہ کروں گا تو میں وہاں جا کے یہ کروں گا، بھائی اتنی دور جو تو جانا تھے اپنے رب کو کر لے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ہو نہیں سکتا، ساری زندگی پوچھتے رہتے ہو میں مننی سی لیکن جا نہیں سکتا، اور میں کر نہیں سکتا، تو یہ کاری نہ تو کیا نہیں اتنی نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، جو خود کر سکتا ہے وہ کر، نہیں جی میں 2 بکرے جا کے دوں گا داتا گنج بخش کے بازار میں، میں گنج شکر کے بازار پہ ہوں، اور نہ ساری زندگی 2 بکریاں کی توفیق ہوتی ہے کہ نہ جا سکتا، پھر پوچھتا رہتا ہوں کی کریے مولوی صاحب ہم کی کریے، اور پھر وہ کرنا۔ اللہ اکبر، 3 روزوں کی منت مانی، پہلا روزہ رکھا، اور روزہ بھی کس حال میں رکھا، حضرت علی شیر خدا نے جا کے مزدوری کی ایک یہودی کی، اور وہاں سے کچھ جو ملے وہ پسوا کے آٹا بنوا کے لائے، تو 3 دن کا سحری افطاری کا انتظام ہو گیا۔ اللہ اکبر، ذرا رک کے سوچیں صحیح، کائنات کے سردار ہیں جن کے گھر اللہ کی وحی اترتی ہے، امام الانبیاء کی آل ہے، نسل پاک ہے، لیکن روزے اس حال میں رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں افطاری کے ٹائم کتنی چیزیں ہوتی ہیں، سحری کے ٹائم کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر بھی ناشکری سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پہلا روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم آ گیا، روٹی پکا کے رکھی ہوئی تھی سامنے، این افطاری کے ٹائم پہ جب بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پہ، تو آواز آ گئی میں ایک مسکین ہوں اور بھوکا بھی ہوں، کھانا چاہیے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے فرمایا میں تو اپنا حصہ اس کو دینا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ تم مجھ سے پہلے آگے نہ بڑھو، میں بھی دینا چاہتا ہوں اپنا حصہ۔ جو کنیز تھی حضرت فضا، انہوں نے کہا مالک تم دے دو تو میں کیسے کھاؤں، خود میں بھی اپنا حصہ دیتی ہوں۔ وہ حسنین کریمین جو بیمار تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، جن کی صحت کے لیے منت مانی گئی ہے وہ خود روزہ رکھے ہوئے، کہا ہم بھی اپنا حصہ اسی کو دے دیتے ہیں۔ پہلا دن پانی سے روزہ افطار کیا، پھر دوسرا دن آیا
پھر روزے کی افطاری کا ٹائم آیا، روٹی سامنے رکھی ہے، پھر آواز آئی میں یتیم ہوں اور بھوکا بھی ہوں۔ علی ھذا القیاس، اسی طرح سب نے اٹھا کے اپنا کھانا اس کو دے لیا۔ دوسرے دن بھی افطاری پانی سے کی۔ آپ نے کبھی یہ سنت پہ عمل کی ہے؟ صرف پانی سے؟ جی۔ تیسرا دن پھر آیا، پھر روزہ رکھا اور افطاری کے وقت آواز آئی میں قیدی ہوں، ابھی ابھی مجھے رہائی ملی ہے اور بہت بھوکا ہوں۔ پھر تینوں نے کھانا اٹھایا، حسنین کریمین نے بھی سارا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ 3 روزے پانی سے افطار کیا، آپ اندازہ کریں۔ پہلے بیمار نکاحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو دیکھا تو کمزور تھی، حضرت علی شیر خدا پر نظر پڑی تو وہ کمزوری کیا لگا، پوچھا خیر ہے؟ عرض کی حضور یہ منظر سارا سامنے پیش کیا تو میرے نبی نے جب دیکھا اپنے نواسوں کو، فرمایا فاطمہ ان کو کیا کیا؟ یا رسول اللہ یہ پہلے بھی بیمار تھے، پھر 3 دن روزے بھی رکھے اور افطاری بھی پانی سے کی ہے، اس لیے کمزور پڑ گئے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جبریل امیر حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس گھرانے کی، ہے کیا مقام ہے اس گھر کا۔ اندرون خانہ گفتگو ہو رہی ہے، اپنے گھر کی، اپنی فیملی کی، اور فیملی میٹر پہ بحث ہو رہی ہے اور جبریل حاضر ہو رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ سلام قبول فرمائیے، اور اللہ کریم یہ قرآن کریم کی آیات نازل کر رہا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، فرمایا فاطمہ دیکھ لیا، آپ راضی ہو نا؟ تمہارے اس عمل پہ اللہ قرآن کی آیات نازل کر رہا ہے۔ یہ شان ہے اس گھر کی، سمجھ آئیے۔ اور تربیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت خاتون جنت نسبتیں دیکھیں تو کمال ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا اس پہ کہ مجھے پورا اعتماد ہے، یقین ہے کہ حضرت بی بی مریم کا مقام بہت بلند و بالا ہے، کیونکہ ایک اللہ کے نبی کی والدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور بغیر شوہر کے اپنا بیٹا جنم دیا، اللہ کی قدرت کا نشان بن کے وہ تشریف لائے، عیسیٰ ابن مریم کہلائے، وگرنہ جس کو بھی پکارا جائے گا اپنے باپ کے نام سے، جناب عیسیٰ کو جب بھی ندا دی جائے گی عیسیٰ ابن مریم کہا جائے گا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ فرمایا مجھے یہ اعتراف ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب میں حضرت خاتون جنت کو دیکھتا ہوں تو پھر سبحان اللہ، بلکہ حد کر دی، فتویٰ نہ لگا دینا، اگر تک جب تک بات رہے فتویٰ نہیں لگتا۔ علامہ اقبال کہنے لگے اگر میں اس طرف دیکھوں ان کے مقام کو تو میرا دل تو کرتا ہے، لیکن شریعت مجھے روکتی ہے، اگر شریعت نہ روکتی تو میں فاطمہ کے قبر کا طواف کرتا۔ مقام جب دیکھو تو یہ نظر آتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں نہیں، طواف صرف کعبے کا ہوگا۔ مقام جس کا جتنا بلند ہو، طواف کس کا ہوگا؟ کسی نبی کی قبر کا بھی نہیں ہوگا، کسی ولی کی قبر کا بھی نہیں ہوگا، کسی ہستی کی قبر کا طواف جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں۔ لیکن مقام اس درجے پہ پہنچی ہیں سیدہ خاتون جنت، اور پھر وضاحت بھی کی، فرمایا مقام میں اس لیے کہ حضرت بی بی مریم کو ایک نسبت ملی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی ماں ہے، لیکن اس طرف میں جب دیکھتا ہوں تو 3 نسبتیں۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے۔ دوسری نسبت یہ کہ امام الاولیاء اور امام الائمہ حضرت علی شیر خدا کی زوجہ ہے، اور تیسری نسبت یہ کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین کی امی۔ یہ 3 نسبتیں، اتنا بڑا مقام حضرت خاتون جنت نے پایا۔ اور آپ کی زندگی کے ایک ایک باب کو جب کھولا جائے تو ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے
کیسے آپ نے زندگی گزاری؟ اتنی شان کی مالک ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی، اپنے گھر کا کام خود کرتی ہیں. اور حضرت فضا فرماتی ہیں میں نوکرانی، میں باندھی، میں کنیز، لیکن سیدہ نے فرمایا فضا باری لگا لیتے ہیں، ایک دن تو کام کیا کر، ایک دن میں کروں، یا ایک ٹائم صبح تو کیا کر، شام کو میں کروں گی. ہے کوئی مالک جو اپنے نوکرانوں کو یہ کہے؟ بلکہ کئی مرتبہ حضرت فضا فرماتی ہیں ایسا ہوتا کہ میں کام کر رہی ہوتی تو آپ فرماتی تھی فضا تم تھک گئی ہو، تم بیٹھ جاؤ، میں کام کرتی. یہ مقام اور اولاد کی تربیت، اس کی مثالیں میں کتنی دور، وقت ختم ہو جائے گا. صرف ایک مثال ہی لینے جن کی تربیت کا اتنا اثر ہے. ایک شہزادہ پورے یزیدی لشکر کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، ادھر 20,000 کی فوج ہے، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہے، اور ایک طرف ایک کھڑا ہے تنہا، لیکن وہ سر جھکا نہیں سکے، دبا نہیں سکے، بلکہ باطل کے سامنے قیامت تک جس نے حریت کا اور آزادی کا اور کامیابی کا اور ڈٹ جانے کا جس نے سبق سکھایا، اسے حسین ابن فاطمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس گھرانے کی کیا کیا مثالیں دیں، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ تعالی ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.